السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات نکلے آدھی رات کو اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ جو ہیں آپ کے پیچھے آپ کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھنے لگے، تو صبح لوگ گفتگو کرنے لگے اور اگلے دن جو ہے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو پھر لوگ جو ہے صبح لوگوں نے گفتگو کی کہ آپ نے نماز پڑھائی رات کو اور ہم نے پیچھے پڑھی، تو اور زیادہ لوگ تیسری رات کو اکٹھے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، فصلی بصلاتہ، اور پھر آپ کی نماز کی طرح لوگوں نے پیچھے آپ کی نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات تھی تو مسجد جو ہے وہ بھر گئی، اور یعنی اتنے لوگ ہو گئے کہ عاجز آ گئی، مسجد پوری نہ پڑ رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں نکلے۔ اس رات جو ہے آپ نے نماز لوگوں کو نہیں پڑھائی، اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، فرمایا کہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا تمہارا مسجد میں ہونا، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، لیکن میں ڈر گیا کہ تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے اور تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ تو اس حدیث سے میں نبی علیہ السلام کی شفقت محسوس ہوتی امت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے کہ امت پر کوئی مشقت نہ آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے حریص تھے سنت پر اور قیام اللیل پر، کہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے لوگ کس طرح اکٹھے ہوتے تھے۔ تو لیلۃ القدر کا قیام جو ہے وہ سب سے افضل قیام ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ پہلی حدیث جو ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو صرف رمضان کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی قیام اللیل ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی قیام اللیل ہے، عشاء کے بعد جو نماز سحری سے پہلے پڑھی جائے اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو جو وہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ وسیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ وہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے صرف لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اندازہ کریں لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے، ایک رات کے قیام سے سارے پچھلے گناہ معاف، اور پھر اس رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال عبادت 1000 مہینے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو انسان کی پتہ نہیں عمر بھی اتنی ہے یا نہیں اس دور کے اندر، تو کتنا اجر ہے اس میں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تراویح کی مثلا، حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، گویا ساری رات اس نے قیام کیا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے دور میں تو 3 دفعہ آپ نے پڑھائی نماز، چوتھی دفعہ اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ فرض نہ ہو جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوا اور نماز پڑھی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث میں یہ بھی ثابت، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا اردت ان تنصرف فرکع رکعۃ توتر لک ما صلیت، آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو 1 رکعت کا وتر پڑھ لیں تو یہ تمہارے لیے طاق عدد ہو جائے گی وہ رات کی نماز۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کوئی قید مقرر نہیں کی، امت کو اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، وتر ایک ہی پڑھا جائے۔
تو عشاء کی نماز کے بعد سے سحری تک، فجر تک وقت ہوتا ہے قیام اللیل کا، تراویح کی شکل میں بندہ پڑھے یا انفرادی طور پہ گھر میں پڑھے، اور اس میں افضل وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کسی چیز کی کوئی حاجت مند، تو اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آخری جو تہائی ہے رات کی، وہ سب سے بہتر اور افضل وقت ہے کہ اس وقت جو ہے بندہ نماز پڑھے اور رب سے دعا، رب جب اعلان کرتا ہے تو اس وقت دعا مانگے، اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں. اور یہ فضل رمضان میں خاص کر قیام اللیل کا اور لیلۃ القدر کا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جیسے کہ بخاری میں آتا ہے، یہ ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. سحری میں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی عطا، جس کو کسی عطا کی ضرورت ہے، کوئی مانگنا چاہتا ہے، کوئی گناہ گار ہے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو وہ فضیلت کا وقت ہے. اور رمضان میں تو پھر لیل و نہار کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور عشر الاواخر میں لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو رمضان المبارک میں کم از کم بندہ جو عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتا تو کوشش کرے کہ اگر اکیلا نہیں رات کو قیام کر سکتا، قرآن نہیں زیادہ آتا، تو اس میں جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو خود جو ہے ضرور رات کو قیام کرے اور نماز پڑھے. اور اس میں آپ نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ قرآن پورا پڑھا جائے، جتنا آسانی سے میسر ہو وہ پڑھا جائے. ہر رکعت کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی تہجد کی، وہ رمضان اور غیر رمضان، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ وہ 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 11 یا 13 رکعت ثابت ہیں، جن میں 2 رکعتیں آپ نے وتر کے بعد پڑھی ہیں. تو 13 رکعت یا 11 رکعت جو ہے آپ اس سے زیادہ جو ہے اضافہ نہیں کیا کرتے تھے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. فرمایا فلا تسأل عن حسنہن، 13 رکعت آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 4 رکعت آپ پڑھتے اور پھر 4 پڑھتے اور پھر 3 وتر پڑھتے. لا تسأل عن حسنہن، ان کے حسن کے بارے میں نہ پوچھیں، کتنے آرام اور وقار اور خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ اور لمبے لمبے رکوع اور لمبی لمبی جو ہے اس میں قرات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو سنت یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھے اور اچھے طریقے سے بندہ ان کو ادا کرے. لیکن مطلق نوافل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے منع نہیں ہے. تو سنت آپ کی یہی تھی کہ آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 3 وتر اور 2 رکعت کر کے 4 کے بعد آپ تھوڑی دیر راحت کرتے اور پھر 2 رکعت کر کے 4 پڑھتے اور پھر 3 وتر پڑھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام رمضان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.